Who will be the next Army Chief of Pakistan? دو ہزار بائیس کے اینڈ تک نومبر میں وزیر اعظم کو کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ نئے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب۔ اگر موجودہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی گئی تو نئے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب پاک فوج کے درج ذیل سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل میں سے کیا جائے گا۔ نومبر میں جنرل باجوہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم کے ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ترین فوجی افسر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے۔ جنرل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف دونوں عہدوں کے لیے دوڑ میں شامل ہوں گے۔ دیگر 5 جن کا نام سر فہرست رکھا جا سکتا ہے وہ ہے سینیارٹی کے لحاظ سے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ۔ انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ندیم احمد انجم شیخ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ 2 اسٹار جنرل کے طور پر انہوں نے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل سٹاف کے نائب سربراہ کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں 40 انفینٹری ڈویژن کمانڈ کی۔ ڈویژن اب اوکاڑا منتقل ہو گیا ہے۔ ان کا تعلق پنجاب کے ضلع چکوال سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنی موجودہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور DG جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر تھے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ جنرل عباس مری میں 12 انفینٹری ڈویژن کے کمانڈنگ جنرل آفیسر کے طور پر مزید خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے آخری 5 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس سے قبل بھی جنرل سٹاف کے عہدے پر فائز رہ چکی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور انسپکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ IT کے عہدوں پر فائز رہے۔ ایک میجر جنرل کے طور پر وہ ISI میں DG انالیسس کے ساتھ ساتھ میران شاہ میں انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل راجہ کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر پشاور کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فیض حمید DG ISI اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایک میجر جنرل کے طور پر جنرل حمید نے پنواقل انفینٹری ڈویژن کے کمانڈ کی اور DG کاؤنٹر انٹیلیجنس انٹرنل سیکورٹی ISI رہے۔ جب وہ بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل اور اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ راولپنڈی کور کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق ضلع چکوال سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری سے ہے۔ اس سے قبل وہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایک میجر جنرل کے طور پر وہ 10 انفینٹری ڈویژن ڈائریکٹر جنرل سٹاف کی ڈیوٹی دی۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ کور کمانڈر ملتان۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ پنجابی بلوچ ہے اور ان کا تعلق ساہیوال ضلع سرگودا سے ہے۔ اس سے قبل وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے DG رہ چکے ہیں۔ DG ملٹری ٹریننگ اور GOC انفینٹری ڈویژن جہلم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنرل ندیم احمد انجم شیخ موجودہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد اس سے قبل کور کمانڈر کراچی، کمانڈنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان اور بریگیڈ کمانڈر وزیرستان اور کرم ایجنسی رہ چکے ہیں۔ نومبر میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کون ہوگا؟ جیسا کہ روایت ہے اعلیٰ ترین امیدواروں کو ریٹائر ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف کے ذریعے نامزد اور ترقی دی جاتی ہے، جن میں سے وزیر اعظم پھر اگلے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذریعے جن میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دی جا رہی ہے وہ نومبر 2025 میں اعلیٰ عہدوں کے لیے دوڑ میں شامل ہوں گے، لیکن جہاں تک وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہے یہ مکمل طور پر وزیر اعظم کی چوائس پر ہوگا۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان کی طرح جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کریں گے یا وہ نئے آرمی چیف کو منتخب کریں گے؟